اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں غفور احمد آوان آپ سے مخاطب ہوں اپنے چینل مشن 92 کے ساتھ۔ محترم ناظرین، آج جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی میڈیا میں جب سے عمران خان کو اتارا گیا اور اس کے بعد سے ایک ہی بات بار بار چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان بہت مقبول لیڈر ہے۔ جتنے سروے آ رہے ہیں اس میں بہت اس کی مقبولیت زیادہ ہے، وہ دو اکثر لے لے گا، بہت سی باتیں ایسی ہو رہی ہیں۔ اب ریسنٹلی جو ہے نا ایک سروے ہوا ہے، گیلپ پاکستان نے کیا ہے، اور آئی پر ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کے نام سے ہے۔ تو اب حالات جو ہے نا ایسے نظر آ رہے ہیں کہ وہ جو غبارے میں ہوا بھری گئی تھی 2011 سے بھری گئی، اور یہاں تک کہ 2018 میں عمران خان احمد خان نیازی کو پاکستان میں مسلط کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے دور حکومت میں اس کا گراف گرا، لیکن عدم اعتماد کے بعد جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اپنے میڈیا کے ذریعے، پیسے کے ذریعے اور اپنے سہولت کاروں کی وجہ سے دوبارہ عمران خان نے جو مقبولیت حاصل کی تھی اور جس کو بڑھا چڑھا کر میڈیا بیان کر رہا تھا، اب حالات نظر آ رہے ہیں کہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے، اور اب جو ہے گراف نیچے آنا شروع ہو گیا ہے محترم عمران خان صاحب کا۔ محترم ناظرین، یہ میں آپ بات بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں حبیب اکرم صاحب ہیں، ایک سروے کرتے ہیں الیکشن سروے کے نام سے، سنو ٹی وی کے مشہور صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں۔ ان کے سروے انہوں نے تقریباً کے پی کے میں سروے کر لی ہیں، پنجاب میں بھی کر رہے ہیں وہ، اور اگر ان کی سروے کو سامنے رکھا جائے اور ان کا لب لباب لیا جائے، ان کی رائے لی جائے، تو وہ تو حبیب اکرم صاحب اعلان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان کا اس ٹائم مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب ہیں، لہٰذا الیکشن فیئر ہو گئے تو کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی، یہ ان کا لب لباب ہے۔ اور وہ ہر حلقے میں جاتے ہیں، چند لوگوں سے بات کرتے ہیں، بازار میں نوجوان ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کو نوجوان نظر آ جائے، تاکہ ظاہر ہے ایک جو سروے ہوتا ہے اس میں جو حلقے میں چلے گئے، وہاں پر 40-50 بندوں سے بات کر لی، 100 بندوں سے بات کر لی، اس سے جو ہے ایوریج نکل آتی ہے، اکثریت کی ریشو نکل آتی ہے، تو وہ بتا دیا کہ دیکھو جی 60% لوگ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، 20% چاہتے ہیں نون لیگ کو ووٹ دیں گے، کے پی کے میں جے یو اے کا 12% ہے، 15% ہے۔ یہ ایسی چیزیں، ماحول ایسا میڈیا میں بنا ہوا ہے اس ٹائم۔ ابھی جو ہے نا آج میں سن رہا تھا، عارف امین بھٹی صاحب ایک صحافی اینکر پرسن ہے، وہ تو 18 کے الیکشن میں تو نمائندے تھے عمران خان کے، اور ابھی بھی وہ کھل کر یہ بول رہے ہیں، اور ان کا ایک نقطہ نظر پیش انہوں نے کیا ہے، انتہائی مذاق خیز اور جھوٹ بولنے کی یعنی حد کراس کر دی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب کو یہ پیغام دیا گیا کہ جی آپ نہیں جیت سکتے، بہت بڑا ریلا ہے، بہت عوام ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور وہ نکل گیا، اگر 60% ٹرن آؤٹ ہو گیا تو بہت بڑا گیپ ہے، آپ کچھ بھی کر لیں ہم آپ کو جتا نہیں سکتے۔ یعنی پاکستان کی تاریخ میں جتنا جھوٹ عمران خان نے بولا ہے، اور ان کے جو فالوورز ہیں یوٹیوب چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوبرز ہیں، یا سوشل میڈیا میں ٹویٹر کے ذریعے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، آج میں اس جھوٹ کے پول کو کھولنا چاہوں گا۔ اور محترم ناظرین، میں نے آپ کو بتا دیا کہ حبیب اکرم صاحب کا جو شو ہے وہ تو آج جو میں بیان معلومات دوں گا اس کے لیے وہ فلاپ ہو گیا، لہٰذا حبیب اکرم صاحب بالکل جانبداری کے ساتھ تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور وہ جو لوگوں کے اعتراضات ہیں اور لوگوں کی باتیں ہیں اس کو میڈیا میں لانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے دیکھو جی تحریک انصاف بہت مظلوم جماعت ہے، بہت پاپولر لیڈر ہے، الیکشن فیئر نہیں ہو رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے دھاندلی ہو رہی ہے، اور یہ اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ عمران خان ایک لاڈلا ہے، آج بھی ہے۔ عمران خان کو 2011 سے پاکستان کے اداروں نے، میڈیا نے، عدلیہ نے مل کر لانچ کیا، اس کو بچایا، اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور پاکستان میں آئین و قانون کی پامال کیا گیا،
لیکن اب وہ لاڈلا چونکہ ظاہر بات ہے زیر عتاب ہے، اور اس کے جو ہمدرد ہیں میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بے چین ہیں، تو لہٰذا وہ اب یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان بہت پاپولر لیڈر ہے۔ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ الیکشن فیئر کیے جائیں، اور تحریک انصاف سے بلہ لے لیا گیا ہے، تو لہٰذا بہت ظلم ہوا ہے۔ لہٰذا یہ وہ جو باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے الیکشن کو متنازع بنایا جائے، اور ایک غیر سیاسی عنصر جو پاکستان میں جس کو پیدا کیا گیا اس کو دوبارہ کوئی جگہ دی جائے۔ تو یہ اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک سروے ہوا ہے دسمبر میں، جو ہے نا اینڈ پر ہوا، دسمبر کے اینڈ پر گیلپ پاکستان نے کیا ہے، اور ایک ادارہ ہے آئی پور۔ اس کے مطابق پورے پاکستان میں جو نواز شریف اور عمران خان کی جو مقبولیت گراف ہے، وہ نواز شریف کا گراف مقبولیت کا بڑا ہے، جبکہ عمران خان کا گراف گرا ہے۔ جون 2023 میں ایک سروے ہوا تھا جس کے تحت نواز شریف کی جو مقبولیت تھی وہ 36% تھی، جبکہ عمران خان صاحب کی تھی 60%، کافی گیپ تھا 36 اور 60%۔ ابھی جو دسمبر میں جو سروے آیا ہے اس کے تحت نواز شریف کی جو مقبولیت ہے وہ بنتی ہے 52%، یعنی 36% سے 52% بڑھ گئی ہے، اور یہ بیسیکلی جب سے نواز شریف میاں صاحب پاکستان آئے ہیں اس کے بعد سے ان کا گراف بڑھنا شروع ہوا ہے۔ جبکہ عمران خان صاحب کی جو پوزیشن اس ٹائم دسمبر میں ہے وہ ہے 57%، یعنی 60% گر کر تینوں نیچے آ گئی ہے، اور نواز شریف کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب گیلپ نے جو سروے پنجاب میں کیا ہے، پنجاب میں نواز شریف کی مقبولیت 60% ہے، عمران خان کی مقبولیت جو ہے 53%، سراج الحق صاحب 36% سے تیسرے نمبر پر ہیں، براول بھٹو چوتھے نمبر پر 34%، سعد رضوی جو تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ ہیں، علامہ سعد رضوی، ان کی پوزیشن 31% ہے۔ مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ، ان کی مقبولیت 27% ہے پنجاب میں، اور جہانگیر ترین کی 21% ہے۔ یہ ہے پنجاب میں مقبولیت کا جو گراف ہے اس ٹائم لیڈروں کا۔ اس میں جہاں تک نواز شریف عمران خان کی بات ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ظاہر ہے ان لوگوں کو تو ان لیڈروں کو بنایا گیا ہے، اور پاکستان کی پوری اسٹیٹ مشینری ہو گئی، میڈیا ہو گیا، عدلیہ ہو گیا، ادارے ہیں، بیوروکریسی ہے، تو ان لوگوں کو پراپر لانچ کیا گیا تھا 80s میں نواز شریف کو، اور اب 2011 سے عمران خان کو، تو ان کی تو مقبولیت ہونی تھی، ظاہر بات ہے یہ جو نظام کا یعنی حصہ ہے، اور اس نظام کے تحت ہی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے مسائل کا حل۔ البتہ ایک بات سراج الحق صاحب کی جو تیسری کچھ 36% ہے، یہ جو ہے اس میں کچھ رائے دینا چاہوں گا کہ سراج الحق صاحب کی جو 36% جو تیسرے نمبر کی پوزیشن آئی ہے، میری نظر میں یہ اصل میں صرف جماعت اسلامی کی سپورٹ نہیں ہے، بلکہ اپریل 2022 سے جب سے عمران خان کی حکومت گری ہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے 9 مئی کر دیا، اور بہت سے لوگ جو پی ٹی آئی سے مایوس ہو چکے ہیں، اب وہ جو ووٹر ہے، بہت سا ووٹ آپ کا میری نظر میں کم از کم 5 to 10% کے درمیان ووٹ ایسا ہے جنہوں نے سراج الحق صاحب کو عمران خان کے مقابلے میں کہا کہ ٹھیک ہے یہ اچھا لیڈر ہے۔ اس میں جماعت اسلامی کا کوئی رول اس لیے نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے کبھی بھی عمران خان کی کھل کر مخالفت نہیں کی، انہوں نے کوئی بیانیہ ایسا نہیں دیا کہ وہ جو پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے یا سپورٹر ہے جو وہ سٹرانگ ہے اپنے عمران خان مخالف کے بارے میں، تو وہ جب آپ دوگلا پن اپنائیں گے تو اوبیسلی ظاہر آپ کے حق میں بات آ جاتی ہے۔ البتہ جو سعد رضوی صاحب ہیں وہ ظاہر بات ہے تحریک لبیک پاکستان بریلوی مکتب فکر کی ایک جماعت ہے، اور پنجاب میں ایک بڑا مکتب فکر بریلوی مکتب فکر ہے، اور ان کی فالوئنگ آلریڈی موجود ہے، لہٰذا وہ 31% اگر گراف آیا تو جو ہے نا وہ اس میں بات سمجھ آتی ہے۔ البتہ مولانا فضل الرحمان کی 27% جو گراف ہے یہ میرے لیے حیران کن تھا، اس لیے کہ پنجاب میں جمعیت علماء اسلام اس طرح مضبوط جماعت نہیں ہے، اور پچھلے جو الیکشن 18 میں الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی جماعت منظم نہیں تھی۔
اب آ کر نئی تنظیم سازی کی گئی ہے اور جمعیت میں نوجوان آگے لیڈرشپ آئی ہے، اور خاص کر جو اب امیر بنے پنجاب میں جمعیت علماء اسلام کے، جو سید محمود میاں، مولانا محمود میاں کے بیٹے ہیں، یہ بہت بڑے مورخ تھے، عالم دین تھے، جمعیت علماء ہند کے آدمی تھے وہ. تو اب آگے نوجوان نسل آئی ہے جنہوں نے آگے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی اور وہ کوشش کر رہے ہیں، اور جمعیت اب انشاءاللہ جو ہے نا پنجاب میں فعال ہوگی. مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی اتنی 27% پوزیشن ہے، لیکن یہ خوش کن بات ہے کہ پنجاب میں جو پچھلے عمران پروجیکٹ کے خلاف جو مولانا فضل الرحمان کا سٹانڈ سامنے آیا ہے پورے پاکستان میں، اور پنجاب میں جمعیت علماء اسلام کے لیے یہ خوشحال بات ہے کہ 27% جو سپورٹ ملی ہے یا پاپولرٹی ہے مولانا فضل الرحمان کی، وہ خوشحال بات ہے، اور یہ اب بڑھے گی مزید. یعنی یہ ایکچوئل ہے. سراج الحق صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف کھل کر بول کر دکھائے ایک بار، پھر گراف اپنا بڑھا کر دکھائے. تو لہٰذا پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ ڈر گوشہ رکھتے ہیں جماعت اسلامی کے بارے میں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی نے ہمارے خلاف کوئی ماس کھڑا نہیں کیا، لہٰذا اس لیے ظاہر بات ہے اگر عمران خان نہیں ہے تو چلو جی سراج الحق صاحب. تو یہ اس معنی میں آپ لے لیں. لہٰذا جماعت اسلامی کا گراف جو پہلے تھا پنجاب میں اب وہ بہت گر چکا ہے. اگرچہ میں اس میں ایک رائے دینا چاہوں گا کہ 90s میں انہوں نے جو گراف گرا ہے یہ پہلے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرتے رہے آئی جی اے کے پلیٹ فارم سے. نواز شریف نے ان کا ووٹ توڑا، اور اپنا کمزور سٹانس ہونے کی وجہ سے، اپنا دورہ معیار ہونے کی وجہ سے، کلیئر پالیسی ہونے کی وجہ سے 2011 سے عمران خان نے ان کا ووٹ بینک چھینا ہے ان سے. لہٰذا اس میں تو ہم ظاہر بات ہے افسوس ہی کر سکتے ہیں جماعت کے بارے میں. وہ ایک مذہبی جماعت ہے، لیکن ہمیں دکھ یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے لوگ علماء سے بغض رکھتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام ایک بڑی مذہبی جماعت ہے، اس کے پیچھے چلنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اب یہ جماعت کے لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہے، ظاہر بات ہے وہ تو یہ کہیں گے ہم اصول سیاست کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. بہرحال یہ میں نے بتا دیا. البتہ ایک بات اور سوال ہوا گہلوت سروے کے مطابق کہ قومی سطح پر جو لیڈرز کانفرنس سامنے آئی ہے، اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ عمران خان تو قومی لیڈر موجود ہے پاپولرٹی کی وجہ سے، میاں نواز شریف بھی موجود ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کا نام سر فہرست ہے کہ مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، عمران خان اور خالد مقبول صدیقی کو قومی سطح پر لیڈر مانا گیا ہے. یہ ایک عام بات ہے کہ ذرا مولانا فضل الرحمان قومی سطح پر لیڈر سامنے آئے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کے پی کے بلوچستان میں بہت بڑی جماعت ہے یہ جے یو اے. اس کے علاوہ لوور سندھ میں بھی بہت ان کا ووٹ بینک ہے، لہٰذا پنجاب میں بھی بہت سے علاقے میں ووٹ بینک ہے، جنوبی پنجاب میں ووٹ بینک کا موجود ہے. اب یہ جماعت منظم ہو رہی ہے پنجاب میں، اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے عرصے میں پنجاب میں جمعیت علماء اسلام ایک قوت بن کر ابھرے گی. یہ جو سروے کے حوالے سے عمر چیمہ نے بھی اس پر ایک جو ہے نا اپنا ولاگ کیا تھا، اس میں کچھ انہیں معلومات دی تھی، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو ایک تو گیلپ کے حوالے سے، دوسرا یہ نا آئی پر جو ہے نا طارق جنید صاحب جن کے جو ہیڈ تھے ان سے بات ہوئی تھی ان کی، تو وہ عمر چیمہ کے مطابق یعنی اگر یہ جائزہ لیا جائے کہ نون لیگ کی پوزیشن اگر 25% تھی پنجاب میں نواز شریف کے آنے سے پہلے، اور اب جو سروے ہے اس کے مطابق اب یہ بڑھ کر 32% ہو گئی ہے، جبکہ تحریک انصاف کی جو پہلے مقبولیت تھی وہ تھی 40%، اور اب وہ پنجاب میں گر کر 36% ہو گئی. تو لہٰذا وہ جو سروے کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 3-4% کا فرق زیادہ نہیں ہوتا، یعنی کہ کلوز مقابلہ ہے، اور وہ ظاہر بات ہے اس ٹائم جو حالات ہے وہ نون لیگ کے لیے فیور میں جا رہے ہیں. یہ جو ہے نا اس کے علاوہ اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آئی پر جو سروے کیا ہے جنہوں نے انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ نے، کہ گجرانوالہ ڈویژن اور لاہور ڈویژن میں نون لیگ کی پوزیشن پر مضبوط ہے اور وہ سب سیٹیں وہ جیت جائیں گے. یہ سروے والے جو بتا رہے ہیں وہ. البتہ ایک بات اور ہے جو ایک تجزیہ کیا تھا جو ہمارے صحافی عمر چیمہ صاحب نے اپنے ولاگ میں، بڑی ٹیکنیکل بات انہوں نے بتائی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جب سروے ہوتا ہے یا عوام کی جو پاپولرٹی ہوتی ہے، عوام کی رائے ہوتی ہے، انہوں نے ایک مثال دی کہ جب بینظیر بھٹو قتل ہوئی تو اس کے بعد جو سروے کیے گئے اور 50% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے.
لیکن جب الیکشن ڈے کے موقع پر یہ دیکھا گیا کہ کتنے پرسنٹ لوگوں نے ووٹ ڈالا، تو وہ تھا 35%، تو 15% کا گراف نیچے آ جاتا ہے۔ لہٰذا سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں 90% گراف کا، یا میڈیا کے ذریعے جو تحریک انصاف کے حمایتی صحافی ہیں اور پورا میڈیا لگا ہوا ہے اس کی پاپولیرٹی کے نام پر، تو یہ ایکچوئل پوزیشن ظاہر ہے الیکشن ڈے پر سامنے آئے گی۔ لیکن ایکچوئل بات یہ ہے کہ اصل میں اتنا بڑا کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے عمران خان کی جس کو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب چونکہ نوجوانوں میں شعور نہیں ہے، نہ وہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے، نظام کیا ہوتا ہے، جو ہے نا دلیل کیا ہوتی ہے، لہٰذا وہ جو ٹویٹ ہو جاتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں، اس طریقے سے فیس بک پر چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ایکچوئل پوزیشن اب یہ ہے کہ تحریک انصاف کا گراف بڑھنے کی وجہ گرنا شروع ہو گیا، اور یہ مزید گرے گا۔ یہ تو اب دسمبر کی بات تھی نا، ابھی جنوری کا مہینہ جو ختم ہوگا، الیکشن ڈے تک مزید گرے گا۔ اور اب بلہ کا نشان واپس لینے کے بعد اب چونکہ تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ آزاد الیکشن لڑیں گے۔ جب وہ آزاد الیکشن لڑیں گے تو اس میں جو ہے نا آزاد الیکشن میں بہت سے امیدوار کھڑے ہو چکے ہیں، اور ہر آزاد امیدوار یہ کہے گا کہ میں عمران خان کا بندہ ہوں، اس سے ووٹ تقسیم ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ پنجاب میں آئی پی پی جو استحکام پاکستان پارٹی ہے جہانگیر ترین کی، اور پی ٹی اے پارلیمنٹرین پرویز کھٹر کی کے پی کے میں، یہ تحریک انصاف کا ووٹ توڑیں گی۔ یہ بیسیکلی اس میں ایک حقیقت ہے کہ وہ ٹوٹتا ہے۔ یہ صرف جذباتی باتیں ہوتی ہیں کہ جی جی میرا ووٹ کیوں نہیں جا سکتا۔ پہلی بات ہے کہ تحریک انصاف کو منظم جماعت نہیں ہے، وہ ابھی تک انہوں نے آسانیاں دیکھی ہیں، ابھی ان کو سہولیات دی گئی تھی 10-11 سالوں سے، 12 سالوں سے، انہوں نے کبھی تکلیف اٹھائی نہیں ہے۔ اب آ کر وہ پھنسے ہیں تو وہ رو رہے ہیں۔ تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ ظاہر بات ہے تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ وہ صرف عمران خان کے امیدوار کو ووٹ دیں گے، اور یہ جو ان سے جو نکلے ہیں تحریک انصاف جو لوگ امیدوار نکلے ہیں اور جنہوں نے اگر جو ہے نا پریس کانفرنس کی ہیں، وہ اپنا وہ شیئر لیں گے، وہ جب شیئر لیں گے تو ووٹ تقسیم ہو جائے گا، اس لیے باقی پارٹیوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ ایک الیکشن جو سائنس ہے اس کا یہ سچویشن ہوتی ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ البتہ کے پی کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر دیکھیں صرف تحریک انصاف مقبول جماعت نہیں ہے۔ ایک بات اس میں ہوئی ہے وہاں کے کہ 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف نے 38% ووٹ لیا تھا پورے کے پی کے میں، جبکہ 62% ووٹ باقی پارٹیوں نے لیا تھا۔ اور وہاں پر جو بڑی پارٹیاں ہیں، نمبر 1 جمعیت علماء اسلام، بہت بڑی جماعت ہے وہاں کی، اے این پی عوامی نیشنل پارٹی ہے، بعض جگہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی ہے، ہزارہ ڈویژن میں نون لیگ کا ووٹ بینک موجود ہے، اور اے این پی اور پیپلز پارٹی کا یہ جو پالکڑ ڈویژن میں ووٹ بینک ہے۔ تو لہٰذا وہاں پر یہ حالات نہیں ہیں۔ البتہ یہ اس سروے میں کہا گیا ہے کہ 38 to 42%، 4% اضافہ ہوا ہے طریقے سے ووٹ بینک کا۔ تو وہ جو دعویٰ کیا جا رہا تھا حبیب اکرم صاحب دی گریٹ کے مطابق کہ جی سمجھے کہ 2 اکثریت لے رہی ہے پی ٹی آئی ہر جگہ، تو وہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ 4% کا بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی زیادہ بڑا گراف نہیں ہے۔ اور ابھی جو وہاں خبریں آ رہی ہیں اور جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ہوا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، تو بیسیکلی تحریک کے پی کے میں سب سے بڑی جو پاورفل جماعت ہے جس نے تحریک سے مقابلہ کیا اور ہر دور میں مقابلہ کرتی ہے جماعتوں کا، وہ ہے جمعیت علماء اسلام۔ وہ منظم ہو رہی ہے اور اس کا گراف بڑھ رہا ہے، جو میری معلومات ہے۔ بھائی یہ سروے ظاہر بات الیکشن کے دن ہی پتہ چلے گا سچویشن کیا ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتا دی۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ پنجاب میں 3 جماعتیں ایسی ہیں جن کا لیڈنگ ووٹ ہے۔ ایک نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، اور پاکستان تحریک لبیک ٹی ایل پی، تحریک لبیک پاکستان۔ اب جماعت اسلامی اس کا نام ہی نہیں ہے۔ کے پی کے میں بھی یہی بات ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے، اے این پی بھی ہے، کچھ جگہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی ہے، اور نون لیگ کا بھی ہے۔ اب جماعت اسلامی کی وہ اس طرح نام نہیں آ رہا۔ اب میں یہ اس لیے بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ محترم ساجد الحق صاحب نے یہ پچھلے 2 سالوں سے ایک بہت بڑا جو ہے نا یعنی آواز کس رہے ہیں، وہ آوازیں دے رہے ہیں کہ جی جماعت اسلامی متبادل جماعت ہے۔
تو لہٰذا گراؤنڈ میں جب آپ کی اتنی پوزیشن نہیں ہے تو متبادل یہ اپنے آپ کو مذاق کروانے کے مترادف ہے یہ بات کہنا. تو یہ ابھی آپ حقیقت سمجھ لیں کہ ظاہر جماعت اسلامی کی پوزیشن وہ نہیں ہے، اور ان کو اگر کوئی اقتدار ملا بھی ہے ایم اے کے دور میں، وہ بھی جے یو اے بڑی جماعت تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ایم ایم اے میں شامل نہیں ہوئے، 18 میں شامل ہوئے تھے، اس کے بعد وہ خاموشی سے نکل گئے اور وہ کھڑے نہیں ہو سکے. لہٰذا یہ ان کی اپنی غلطیاں ہیں. جماعت اسلامی کو حقیقی پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک بڑی جماعت پورے پاکستان میں نہیں ہے، ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، ماننا چاہیے. میں اس لحاظ سے جمیعت علماء اسلام کی بات کو اچھا سمجھتا ہوں کہ ان کی قیادت مولانا فضل الرحمان یا باقی قیادت مانتے ہیں کہ جی ہمارا ووٹ بینک کے پی کے بلوچستان میں ہے، وہاں ہمارا زیادتی ہوتی ہے. پنجاب میں ہمارا اس طرح ووٹ بینک نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ اس پہ کافی تو کامیابی ان کی ہوئی ہے. یہ ریئلسٹک اپروچ ہوتی ہے. اس طرح سندھ میں یہ وہ سمجھتی ہے کہ سندھ میں کچھ حلقے میں ووٹ جیت سکتے ہیں تو، لیکن پورے سندھ پہ دعویٰ نہیں کرتے وہ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ بات مناسب لگتی ہے کہ آپ حقیقت کو سمجھیں، مانیں، تاکہ پھر آپ اپنے آپ کو پیش کریں کہ میرا یہ شیئر بنتا ہے، یہ میرا ووٹ بینک ہے، وہ مجھے ملنا چاہیے جو زیادتی ہوتی ہے. لیکن جماعت اسلامی کا جو ہے نا، میرے خیال میں پورے کراچی میں 1-2 حلقے کر سکتے ہیں، یا دیر میں ووٹ بینک ہے وہ بھی پی ٹی آئی لے گئی ان سے ووٹ بینک چھین کر. اب چترال ہے، وہاں پر بھی اس ٹائم پچھلی بار وہ ایم ایم اے میں پلیٹ فارم سے اکبر چترالی صاحب جیتے تھے. اب ان کا حال یہ ہے کہ وہاں پر وہ جماعت اسلامی کا مقابلے میں جے یو اے بھی ہے، باقی پارٹیاں بھی ہیں، اور اب جے یو اے نے وہاں پر سینیٹر طلحہ محمود کو ٹکٹ دی ہے جو ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے. لہٰذا جماعت اسلامی کے لیے بڑی مشکلات ہیں. لہٰذا حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں، وہ مانیں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے. حال سے جماعت اسلامی نعروں سے کام نہیں چلتا. ایک نظریاتی جماعت اپنا پروگرام دیتی ہے، اپنی طاقت پہلے بناتی ہے. تو طاقت تو آپ کی بن سکتی ہے علماء کے ساتھ چل کر. تو اس کے لیے جمیعت علماء اسلام بڑی جماعت ہے، اس کے پیچھے چلیں گے تو آپ اسلام کے لیے تو آپ کی یہ کوشش کامیاب ہو جائے گی. لیکن اگر آپ یہ علیحدہ کر کے 1.5 کی مسجد بنا کر سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم تو بہت بڑی جماعت ہیں، ہم اصولی اسلامی جماعت ہیں، تو یہ تو باتیں ہی ہیں. اس سے تو آپ کو اقتدار کو مل سکتا ہے، کوئی وزارت مل سکتی ہے، لیکن اسلام کا بھلا نہیں ہو سکتا. اسلام کے اصل وارث علماء ہیں. تو اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو علماء کے پیچھے ان کا ساتھ دیں، ان کو تعاون کریں، اطاعت کریں ان کے ساتھ، اور اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں، تربیت کریں کہ علماء کی توہین نہ کریں، علماء کو گالیاں نہ دیں، جیسا کہ سوشل میڈیا پر جماعت کے کارکن کرتے ہیں. تو یہ میری گزارشات تھی جماعت اسلامی کے حوالے سے، چونکہ مجھے ہمدردی ہوتی ہے مذہبی جماعتوں سے، اس لیے میں یہ رائے دے رہا ہوں. تو یہ تو پنجاب میں اور کے پی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا پوزیشن. تو سندھ کے حوالے سے یہ رائے ہے کہ اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی مضبوط ہے سروے کے مطابق. کراچی میں البتہ یہ کہا گیا کہ تھوڑی سی پوزیشن مضبوط ہے پی ٹی آئی کی، لیکن اگر ایم کیو ایم اور نون لیگ کی اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر ٹف ٹائم دیں گے. میرے نظر میں تحریک انصاف کا جو گراف ہے کراچی میں اس طرح نہیں ہے. دیکھیں 2018 کے الیکشن میں جو کچھ کیا گیا، داندلی کر کے جو ہے نا پارٹیاں ایم کیو ایم کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. ایم کیو لاوارث ہو گئی تھی، تو آپشن تو پھر پی ٹی آئی بیچتا تھا وہاں پر، تو پھر جا کے پی ٹی آئی وہ جیتی تھی. اب وہ حالات نہیں ہیں، ایم کیو منظم ہو چکی ہے دوبارہ. پھر جی ڈی اے ایم کیو ایم کا اور جے یو اے کا اتحاد ہو چکا ہے، نون لیگ کا اتحاد ہو چکا ہے. تو لہٰذا اب میرے نظر میں کراچی میں بھی حالات تحریک انصاف کے لیے وہ نہیں ہیں. لیکن ابھی تک جو مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا جو چیزیں معاملہ کر رہا ہے اور پروپاگیٹ کر رہا ہے تحریک انصاف کو، تو وہ میری نظر میں ایک پلاننگ کا حصہ ہے. ظاہر میڈیا کو پیسہ ملتا ہے، پارٹیاں پیسہ دیتی ہیں، لہٰذا وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. اور جو اس چینل پر سے میں انشاءاللہ بہت سے میڈیا کے جو صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، جس طریقے سے وہ جو دورہ معیار اپنا رہے ہیں اس کو میں یہاں ایکسپوز کروں گا. ابھی انشاءاللہ جو ہے نا آپ میرے ساتھ رہیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں آگے. میرا اس چینل کا مقصد، میں اوپینین بیس آدمی ہوں، غیر جانبداری کوئی نہیں ہوتی، میں ایک رائے ہے، میں ایک نظریاتی آدمی ہوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں تبدیلی نظام سے آ سکتی ہے. اور میری رائے یہ سن لیں آپ لوگ، پورے پاکستانی قوم، اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو نہ نون لیگ آپ کو تبدیلی دے سکتی ہے، نہ پیپلز پارٹی دے سکتی ہے، نہ تحریک انصاف دے سکتی ہے. یہ اسی نظام کے تحت آتے ہیں، اسی نظام کا حصہ ہیں. لہٰذا اگر آپ کو تبدیلی چاہیے تو نظام تبدیل کرنا پڑے گا، اور نظام کے لیے کوئی متبادل نظام ہوتا ہے.
وہ نظام جن جماعتوں کے پاس ہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں، اور اس میں سرفرست جمعیت علماء اسلام، یہ بڑا موقف ہے، اس پر آپ غور کریں، پڑھیں، اسٹڈی کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جہاں تک ووٹ کی بات ہے وہ آپ کا رائٹ ہے، جس کو ووٹ دیں، لیکن نظام جب تک چینج نہیں ہوگا تو پاکستانیوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ شکریہ۔